یہ ہے لاہور کی ایک نجی سوسائٹی جہاں رنگ روڈ سے متصل اس عمارت میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس عمارت کے عقب میں چائے کا ایک ڈھابا ہے، جبکہ سامنے کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کا دفتر۔ دن کے وقت لگنے والی اس آگ نے آس پاس کے لوگوں کو چوکنا کر دیا۔ پھر کسی نے ریسکیو اہلکاروں کو بھی کال کر ڈالی۔ آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھ کر لوگ بھی دور ہونا شروع ہو گئے۔ آگ کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی نے بھی اپنی مدد آگ کے تحت اس کو بجھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ دفتر سے باہر نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ وقت گزرتا گیا اور آگ کا دھواں پھیلتا گیا۔ آگ لگے کم و بیش 10 منٹ گزر چکے ہیں، پھر اچانک امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ فائر بریگیڈ کی یہ گاڑی جیسے صحرا میں نخلستان کی مانند ہو۔ فائر بریگیڈ کا عملہ دیے گئے پتے پر موجود ہے اور اب امید ہو چلی کہ آگ بجھ جائے گی۔ آگ کی نوعیت کیا ہے؟ آگ کی شدت کیا ہے؟ کہیں اندر کوئی پھنسا ہوا تو نہیں؟ کہیں کوئی زخمی تو نہیں؟ یہ وہ سب باتیں ہیں جس کا پہنچتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ جائزہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ آگ بڑھتی جا رہی ہے، کالا دھواں پھیلتا جا رہا ہے، لیکن فائر بریگیڈ کے عملے نے یہ ٹھان لی ہے کہ وہ اسے بجھا کر ہی دم لیں گے۔ آگ کے بلند ہوتے شعلوں نے ان جانبازوں کا عزم بالکل بھی متزلزل نہ کیا۔ فائر ٹرک کو مناسب فاصلے پر کھڑا کر کے اب ہوس پائپ کو بنڈل سے نکالا جا رہا ہے تاکہ یہ پائپ وہاں تک پہنچ سکے جہاں آگ لگی ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ انتہائی تیزی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے تاکہ آگ پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے۔ دفتر میں لگنے والی آگ دراصل کچن میں لگی ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں کوئی دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آتش نمرود میں مسکراتے پیغمبر کو ماننے والوں کے لیے یہ آگ کچھ بھی نہیں۔ آہستہ آہستہ کاوشیں رنگ لانے لگیں اور آگ کی شدت کم ہونے لگی۔ ریسکیو اہلکار کبھی اندر کبھی باہر، صرف اس کاوش میں کہ کوئی بھی چنگاری باقی نہ رہے اور اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ کہیں شعلہ دوبارہ بھڑک اٹھے۔ آگ اور پانی کا یہ کھیل جاری ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہاں جیت پانی کی ہوگی۔ گزرنے والے رک رک کر اس کاوش کو دیکھ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ کالا دھواں سفید ہوتا جا رہا ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ آگ پر تقریباً قابو پا لیا گیا ہے، بغیر کسی جانی نقصان کے۔
حادثہ کہیں بھی کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ریسکیو اہلکاروں کو مطلع کرنا اور ان کا بروقت پہنچنا اس بات کی ضمانت ہے کہ نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ مضبوط اور مربوط ریسکیو ادارے ہی ہمیں بڑے سانحات اور حادثات سے بچا سکتے ہیں۔